العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جباز غازی ہیں. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکزی کردار سازی ہیں. محترم و مکرم جناب اساتذہ کرام، مہمانان اعزاز، طلباء عزیز، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں رنگیوں نے اپنا جال بچھایا. وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ جالوں سے برسرِ اقتدار ہوئے. ملک کے خطے پر ان کا تسلط ہوا. انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی قوت غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا. ہر شخص برسرِ پیکار تھا اور ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار تھا. اور ہر شخص یہ رائے رابطہ نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا باز باطل میں ہے. لیکن وہ قوم جس انگریز کو ناکامتے تھے، وہ معاشرہ جب رنڈیوں کی آنکھ کا کانٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کے دے رہا تھا، وہ فریق جسے انگریزوں نے اپنا دشمن منتخب کر رکھا تھا، وہ لیگ جس کی شجاعت و جوانمردی ضرب المثل بن چکی تھی، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے. اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج اور ان کے دلوں میں موزن پائیدار جذبہ جہاد انگریز حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی میدان سے پڑ جاتے تھے. حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی نے انگریزوں کا سب سے بڑا عزم یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے. ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء کو تیار کرنے والے ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے. لیکن اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دو اندیش اکابر کو، جنہوں نے انگریزوں کی اس مذموم سازش کو بر وقت بھانپ لیا اور انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا. حضرت اکابر رحمہ اللہ نے دین اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس کی بنیاد رکھی. ہندوستانیوں میں ایمان نبی کی شمع روشن رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام کروایا اور اپنے اپنی جگہ سے ان دینی اداروں اور اسلامی مدرسوں کی آب یاری اور آبپاشی کی. کیونکہ ہمارے پیش بزرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، ان کے دلوں میں دین پر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا. جب تک یہ مدارس باقی رہیں گے، اسلام کی شمع روشن اور بیاباش رہے گی. جب تک یہ دینی مکاتب باقی رہیں گے، مسلمان اپنے عقائد اور افکار و خیالات سے پختہ رہیں گے اور اسی کی بدولت ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوگی. سامعین نظام، الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں ہے اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی زیبات کرنے سے منور کر رہے ہیں. اگرچہ بار ہم پر نہیں رہے آنکھیں دکھلائی، گردش وقت نے جلد سے اخبار پھینکنے کی دھمکی دی. دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی. منکرین توحید نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا. مگر ان مدارس کے جاباز ثبوتوں نے اپنی ایمان فراست سے باطل کے حیدر کو ناکام بنایا. وقت کی تمام طوفانیاں کا سامنا کیا.
بزم جموں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جموں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں رام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سنوارا گئے ہم نے اس ملک کے کیسے برہم کو، کہ 100 بار سنوارا گئے ہم نے اس ملک کے کیسے برہم کو، یہ اہل جموں بتلائیں گے کیا ہم نے کیا ہے ہمارا